سورہ طارق مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 86 ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 36 ہے، 36۔ اس میں 17 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، 61 کلمات ہیں، 239 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی قسم، یعنی ستارے کی قسم جو رات کو چمکتا ہے۔ ایک رات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب کچھ ہدیہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تناول فرما رہے تھے۔ اس درمیان میں ایک تارا ٹوٹا اور تمام فضا آگ سے بھر گئی۔ ابو طالب گھبرا کر کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ستارہ ہے جس سے شیاطین مارے جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابو طالب کو اس سے تعجب ہوا اور یہ سورت نازل ہوئی۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی قسم، یعنی رات کو آنے والے ستارے کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، خوب چمکتا تارا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو، کوئی ایسی جان نہیں جس کی حفاظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا نہ ہو اس کے رب کی طرف سے، جو اس کے اعمال کی نگہبانی کرتا ہے، اس کی نیکی بدی سب لکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، مراد اس سے فرشتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا، تاکہ وہ جانے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کو بعد موت جزا کے لیے زندہ کرنے پر قادر ہے، پس اس کو روز جزا کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ یعنی انسان اگر اس پر غور کرے کہ مجھے کس سے بنایا گیا، تو اس نتیجے میں پہنچے گا کہ مجھے ایک پانی کی بے قدر بوند سے بنایا گیا۔ تو جو رب مجھے پانی کی ایک بوند سے بنانے پر قادر ہے، میرے مرنے کے بعد دوبارہ مجھے اٹھانے پر قادر ہے۔ خلق من ماء دافق، جست کرتے پانی سے، مرد اور عورت کے نطفوں سے انسان کو بنایا گیا جو رحم میں مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے، یعنی مرد کی پشت سے نکلتا ہے اور عورت کے سینے کے مقام سے نکلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، سینے کے اس مقام سے نکلتا ہے جہاں ہار پہنا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ نطفہ انسان کے تمام اعضاء سے برآمد ہوتا ہے، اور اس کا زیادہ حصہ دماغ سے مرد کی پشت میں آتا ہے، اور عورت کے بدن کے اگلے حصے کی بہت سی رگوں میں جو سینے کے مقام پر ہیں اترتا ہے۔ اسی لیے ان دونوں مقاموں کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے، موت کے بعد زندگی کی طرف لوٹا دینے پر قادر ہے۔
یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی۔ چھپی باتوں سے مراد عقائد ہیں، نیتیں ہیں، اور وہ اعمال ہیں جن کو آدمی چھپاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو ظاہر کر دے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار۔ یعنی جو آدمی قیامت کا منکر ہے، نہ اس کو ایسی قوت ہوگی جس سے عذاب کو روک سکے، نہ اس کا کوئی ایسا مددگار ہوگا جو اسے بچا سکے۔ والسماء ذات الرجع، آسمان کی قسم جس سے بارش اترتی ہے، جس سے میںہ اترتا ہے، جو عرضی پیداوار نبات اور اشجار کے لیے مثل باپ کے ہے۔ جسے باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ایسے بارش سے درخت، پودے، پھل، اناج، پھول پیدا ہوتے ہیں۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو اس سے کھلتی ہے، اور زمین نباتات کے لیے مثل ماں کے ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمتیں ہیں، اور ان میں قدرت الہی کے بے شمار آثار نمودار ہیں، جن میں غور کرنے سے آدمی کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بہت سے دلائل ملتے ہیں۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک قرآن ضرور فیصلے کی بات ہے کہ حق اور باطل میں فرق اور امتیاز کر دیتا ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور کوئی ہنسنے کی بات نہیں، جو نکمی اور بیکار بات ہو ایسی بات نہیں۔ قرآن حق و باطل میں امتیاز کر دینے والی کتاب ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک کافر اپنا سا داؤ چلتے ہیں، اور دین الہی کے مٹانے اور نور حق کو بجھانے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے لیے طرح طرح کے داؤ کرتے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں جس کی انہیں خبر نہیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو۔ یعنی اے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کو چند دن کی مہلت دیں کہ وہ عنقریب ہلاک کیے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور بدر میں انہیں عذاب الہی نے پکڑا۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو کافروں کو مہلت دینے اور ڈھیل دینے کا حکم دیا گیا، یہ حکم جہاد کے حکم سے پہلے ہے۔ جب جہاد کا حکم آیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ سورہ طارق کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ